اب اس میں ہم مختصر سا اجرا کریں گے. اجرا صرف ہم جو ضروری قواعد ہیں صرف اجرا اس کا اجرا کریں گے, زبر زیر پیش کا اجرا نہیں کریں گے ہم اس میں. تو خی میں یا ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے اس لیے یالین ہوگا, یالین کو نرم آواز کے ساتھ جو ادا کریں. را کے اوپر دو زبر ہے, دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا جس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے خیرًا یرہ, لقو واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے اس لیے واولین ہوگا, واولین کو نرم آواز کے ساتھ ادا کریں. می یو میں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یعنی حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا جس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یوقنون میں واو ساکن سے پہلے یا کو پیش اس لیے واو مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. جیسے لقوم یوقنون. می یومن میں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. من یقول میں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے اس لیے ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص ہوگا. جیسے من یقول واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. وجوہ یومئذ میں ہا کے اوپر تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. ان یشاء میں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا آ رہا ہے اس لیے ادغام مع الغنہ, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. الف حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد متصل ہوگا. الہا واحدا میں ہا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا جس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. رحیم ودود میں یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے رحیم ودود, ودود میں واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. وہبت میں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. من ورائہم میں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اس لیے مد متصل ہوگا. جیسے من ورائہم جنات وعیون میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. من وعید میں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے من وعید. رسول من اللہ میں لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم آ رہا ہے اس لیے میں ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا. جیسے رسول من اللہ, لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اس لیے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. جیسے رسول من اللہ. صراطا مستقیما, تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. رحیق مختوم میں قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے رحیق مختوم. من مثلہ نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے میم آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے من مثلہ. من نبی, نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے نون آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. نورا نہدی, را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے, تنوین کے بعد حروف یومن میں سے نون آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے نورا نہدی. عاملۃ ناصبہ میں تنوین کے بعد حروف یومن میں سے نون آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے عاملۃ ناصبہ. اب میں اس میں الف مدہ یا مدہ واو مدہ بھی چھوڑ رہا ہوں, اب میں اوپر کے دو تین میں کیا, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چونکہ جو ضروری قاعدے ہیں اس کو ہم کریں گے تاکہ ویڈیو بڑا نہ ہو.
جیسے لمن نریدو میں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ فمن نکث میں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یومئذ ناظرہ میں تنوین کے بعد ذال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ ہمارا جو ہے تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے چاروں قاعدے مکمل ہو گئے الحمدللہ انشاءاللہ۔ اور اگلا سبق اگلے ایپیسوڈ میں خارش ہے کہ محنت کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارا قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔